الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اہل سنت کا ہے بیڑا پار اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رسول اللہ دے یار واہ واہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رسول اللہ دے یار واہ واہ علی و فاطمہ شبیر و شبر محمد پاک دے انوار واہ واہ علی و فاطمہ
شبیر و شبر محمد پاک دے انوار واہ واہ اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی اوندا جیتاں اساڑی ہار واہ واہ۔ برادر محترم عزت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتکم العالیہ، علماء کرام، مشائخ اعظام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، میزبان مکرم جناب محمد اکرم بھیروی صاحب، نقیب محفل جناب محترم اختر علی چشتی صاحب، حضرات گرامی، مدینہ المنورہ کا شہر تھا، اور مدینے کا سجادہ نشین، جانشین رحمت للعالمین، صاحب مرکز ایمان دین یقین، نام جن کا حضرت امام علی زین العابدین، آپ سب حضرات اتنا تو جانتے ہیں کہ ہم سب بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور سب کو نیاز مندانہ سلام کرتے ہیں، اور ہم انہی پاک ہستیوں کا ذکر عام کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سجادہ نشین ہیں، عزت والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن اس سجادہ نشین سے بڑا آج تک کوئی پیر پیدا نہیں ہوا جو بیک وقت نبی کا بھی سجادہ نشین، مولا علی کا بھی سجادہ نشین، امام حسن کا بھی سجادہ نشین، امام حسین کا بھی سجادہ نشین، وہ نام ہے حضرت زین العابدین۔ اور ان جیسی بلند ہستی دیکھ لو ساری خدا کی بستی، نظر آتی ہے کبھی ایسی ہستی؟ نہیں۔ آپ حادثہ کربلا کے بعد کئی عشرے مدینۃ المنورہ میں جلوہ گر رہے۔ حضرت امام سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کی آنکھوں کو کبھی خشک نہیں دیکھا۔ رأیت ابی کان یبکی لیلا و نہارا، میں نے دن کو دیکھا تو آنکھوں سے بارش جاری تھی، میں نے رات کو دیکھا تو برکھا برس رہی تھی۔ میں نے اپنے بابا کو 40 سال کے 35 سے 40 سال گزرے مدینے میں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کبھی نہیں دیکھی۔ خون بادل سے برستے دیکھا، پھولوں کو شاخ پہ ڈستے دیکھا، جن پہ کھل گیا مسرت کا بھرم، پھر کبھی نہ ان کو ہنستے دیکھا۔ آپ اور ہم کبھی رو لیتے ہیں، کبھی ہنس لیتے ہیں، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے، زندگی میں کبھی بہار ہوتی ہے، کبھی خزاں ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں میرے بابا کی زندگی میں تو شاید خوشی نام کی چیز پھر آئی ہی نہیں۔ ڈیوٹی رسول اللہ کی بھی کرنی تھی، مولا علی کی بھی کرنی تھی۔ حضرت امام زین العابدین
اپنے نانا کی مسند پہ، دادا کی مسند پہ جلوہ گر تھے۔ آپ بیٹھے ہوتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو بتاتے، کوئی دعا لینے آتا تو دعا دیتے، بھوکا آتا تو روٹی دیتے، پیاسا آتا تو پانی پلاتے، پوری ڈیوٹی نبھاتے۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور آ کر آپ کے تھوڑا دور بیٹھ کے آپ سے اس نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا، لیکن جب اس نے نام لیا تو نام کو ذرا خفیف طریقے سے لیا، ہلکے طریقے سے لیا۔ جیسے میں حضرت علامہ عتیق الرحمن صاحب کا نام لوں، عتیق، تو یہ روکھا پن ہے، یہ پھیکا پن ہے، اس سے ذرا نفرت ٹپک رہی ہے، محبت نہیں جھلک رہی۔ یہیں رک کر ایک بات بتاتا ہوں، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال لاہور میں بیٹھے تھے تو گورنمنٹ کالج کے سٹوڈنٹ حضرت علامہ اقبال کی خدمت میں آئے، اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ ہمیں ہمارے محمد کے بارے میں کچھ بتائیں۔ کیا لفظ کہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے محمد کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت علامہ اقبال نے ایسے دیکھا ان کی طرف، اور دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور منہ سے نکلا، دفع ہو جاؤ میری محفل، نکلو یہاں سے۔ اتنا کرخت تھے نہیں علامہ اقبال، لیکن جتنا ان کا لہجہ تلخ ہو گیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ پروفیسر سالک کہتے ہیں کہ ہم گئے، ہم 3 گھنٹے علامہ کی محفل میں بیٹھے رہے، علامہ روتا رہا، ہمیں جرت نہ ہوئی اقبال سے کہ کس نے رلایا، کس نے ستایا، کس نے دل دکھایا، کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب 3 گھنٹے گن کے گھڑی دیکھتے رہے، وہ روئے جا رہے ہیں۔ جب ذرا سا طبیعت میں افاقہ ہوا، ہم نے کہا حضور اتنا کون سا بڑا حادثہ ہوا؟ ہم 3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں اور آپ کی آہیں سسکیاں روکی نہیں رہی۔ اقبال نے کہا اپنی نئی نسل کے نصیب کو رو رہا ہوں، ان کی تعلیم کا ماتم کر رہا ہوں، ان کے استادوں کو رو رہا ہوں، تمہاری درس گاہوں کو رو رہا ہوں۔ سالک صاحب پروفیسر تھے، انہوں نے کہا سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا جس بد نسل کو اپنے نبی کے نام لینے کا سلیقہ نہ آتا ہو، ان سے تم کیا خیر کی توقع رکھتے ہو؟ جس قوم کو اپنے نبی کے نام لینے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا، وہ کیا پڑھ رہے ہیں درس گاہوں میں، تم انہیں کیا پڑھا رہے؟ جناب والا، نام لینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ بندہ جب کسی کا نام لیتا ہے وہیں سے پتا چل جاتا ہے کہ اندر بغض ہے، نفرت ہے، الفت ہے یا محبت ہے۔ تو میں بھی سمجھ لیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو میرے امام زین العابدین کی سمجھ میں۔ جو مولا علی کی انگلی پکڑ کے چلا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ علم جن کے گھر سے آپ تک، یہاں تک قرآن حدیث اسی گھر سے آیا ہے، ان سے زیادہ لہجے کو کون سمجھنے والا تھا؟ حضرت امام زین العابدین کی میں نے آپ کو عرض کیا عادت تھی کہ آنکھیں نیچی رکھتے، آنسو برستے رہتے، لیکن جب صدیق اکبر کا نام اس نے ہلکے انداز میں لیا، آپ کا چہرہ اٹھا کہ کس کو یہ جرت ہوئی حسین کے بیٹے کی مجلس میں صدیق کا نام روکا لے؟
ایسے دیکھ کے آپ نے یہ ہاتھ ایسے پھیلایا، یہ ید اللہ ہی ہاتھ ہے۔ مولا علی اب ساتھ ساتھ میں جب کعبہ شریف کے نچلے بت تو حضور نے گرا دیے، ایک بت جو کعبے کی چھت پہ پڑا تھا، پڑا نہیں چڑھا تھا، اور وہ پتل کی کیلوں سے گڑا تھا، ایسے نہیں کھڑا تھا۔ مکے والوں نے پیتل کی کیلوں سے اپنے خدا صاحب کو اس لیے گاڑا ہوا تھا تاکہ خدا صاحب کسی طوفان اور آندھی سے گر نہ جائیں، ماننے پہ آ جائیں تو ایسوں کو بھی خدا مان لیتے ہیں۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے، وہ ہم میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ماننے پہ آ جائیں، کھوتے کو مان لیں، نہ مانے تو پھر اب اس کو وہ خدا صاحب جو پیتل کی کیلوں سے کعبے کے ماتھے پہ گڑا تھا، پتہ نہیں کتنی 100 سال سے کھڑا تھا، آج اس کی تباہی کا موسم آیا، مدینے والے نے ایسے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا اب یہ بچ گیا ہے تو نبی چاہے تو مدینے پہ مصلی پہ کھڑے ہو کے جنت میں ہاتھ پہنچا سکتا۔ یہ خوش عقیدگی کا جملہ نہیں، یہ حدیث ہے کہ حضور نماز استسقاء پڑھا رہے تھے اور کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، آپ نے ایسے ہاتھ فرمایا، پھر ایسے کر لیا، پھر کیا، پھر کر لیا۔ جب نماز استسقاء ختم ہوئی صحابہ نے کہا آج عجب نماز ہوئی، تکعکعت یا رسول اللہ، سرکار آج تے مصلی تے پھرتے ہی رہے، کبھی آپ آگے جاتے کبھی پیچھے آتے۔ فرمایا اصل میں مصلی پہ کھڑا تھا، آگے جنت آ گئی، جنت میں انگور کا درخت آیا، درخت سے انگور کا گچھا لٹکتا نظر آیا، میں نے اس کو ہاتھ لگایا۔ اب جنت میں اور مدینے کی زمین میں گوجرے اور رکڑ جتنا فاصلہ تو ہوگا۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، کہاں زمین مدینہ کہاں جنت کا سینہ، اور یہ ہے نبوت کی انگوٹھی کا نگینہ۔ آپ نے فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا، وہ گچھا میرے ہاتھ میں آیا، ایک دل کیا توڑ لوں، ایک دل کیا چھوڑ دوں، پھر چھوڑنے کا ہی فیصلہ کیا۔ سیدی مرشدی، ماشاءاللہ جرنیل اہل سنت شاہ سوار مدان عشق و محبت، خطابت دی دنیا دا عظیم نام آل نبی اولاد علی، پیر طریقت راہبر شریعت جگر گوشہ بطول نواسہ رسول گل گلشن علی، حضور قبلہ پیر سید خادم حسین شاہ صاحب بخاری، زیب و زینت آستانہ علیہ محمود پر شریف ضلع حافظ آباد، شاہ جی قبلہ اسٹیدہ حسن بنے نے اہلم و سہلم مرحبا۔ استقبالیہ نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، محبت نال نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، کھلی کلیاں فضا مہکی، پھول مسکرائے، الحمدللہ شاہ جی محفل میں تشریف لائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر جنت کے درخت کے انگور کے خوشے کو پکڑ سکتا ہے، کیا وہ کعبے کی زمین پہ کھڑے ہو کر اس بت کی گردن پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے؟ ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور کھڑے ہیں کعبے کے سائے میں اور اوپر بت کو دیکھا، یہ حبل ہے جو کعبے کے سینے پہ صدیوں سے چڑھا ہوا ہے۔
رسول اللہ نے ایسے تک کے اپنی نظر کرم کو گھمایا، لگا کہ کسی کی تلاش ہے، کسی کی جستجو ہے، ایسے نظروں کو گھمایا جسے چاہا وہ نظر نہیں آیا، نتیجتاً آواز بلند فرمایا این علی، علی کہاں ہو؟ پلک جھپکنے میں شہباز ولایت حاضر، جی میرے کریم، جی میرے حضور۔ آپ نے فرمایا علی آئیے اس بت کو زمین پہ لائیے۔ اب آپ میں سے بہت سارے خوش قسمت ہیں جنہوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے۔ اللہ کا گھر جتنا سچا ہے اتنا اونچا ہے، سبحان اللہ۔ پگڑی پہن کے بھی بندہ اوپر دیکھے تو پگڑی پیچھے جا پڑتی ہے، اتنی اونچا۔ تو اب ایسے حضرت مولا علی نے نظر کو اٹھایا تو اتنا اونچا کعبے کی چھت، اور اس چھت کے اوپر بت پڑا ہوا۔ محبوب عربی نے اپنے پاکیزہ گھٹنوں کو زمین پہ ٹکایا، فرمایا اتے نہ ویکھ تھلے ویکھ۔ نیچے دیکھا تو سرکار سواری بن کے بیٹھے ہیں۔ علی آئیے میرے کاندھے کے سوار بن جائیے۔ اب ظاہر ہے آرڈر ہے تو ڈے صبح نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا آؤ میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ۔ اب سرکار دو عالم نے مولا علی کو کاندھے پہ اٹھایا۔ منظر بڑا عجیب ہوگا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر حضرت مولا علی سوار، اور حضور اٹھ کے جس وقت کھڑے ہوئے، سچی بات یہ ہے کہ دو بلند قامت آدمی بھی ایک دوسرے کے کاندھے پہ سوار ہو جائیں تو کعبے کی چھت پہ ہاتھ پھر بھی نہیں پہنچتا، لیکن حضور نے اٹھایا، جان کے فرمایا ہاتھ پردہ پہ آئی۔ ہاتھ پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ اب مولا علی نے جو جواب دیا، حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے آگے سے جواب دیا، آپ کہتے ہیں کہ کعبے کی چھت تک ہاتھ اگر ارشاد ہو تو عرش کا پایا پکڑ لوں؟ ظاہر ہے نبی کاندھے پہ اٹھائے اور ہاتھ چھتتے رہ جائے۔ حضور اگر حکم ہو تو حکم ہوئے تے عرش دا پاوا چھیک لما۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ نہیں یہ ہاتھوں کی طاقت ہے، یہ کندھوں کی برکت ہے، وہ جانے اور وہ جانے۔ اب جس وقت حضرت مولا علی نے یہ فرمایا، سرکار نے فرمایا بس اس کے ذرا ٹوٹے اڑا۔ ایک صداقت کا تھپڑ پڑا اور صدیوں سے پڑا پیتل سے گڑا ہوا بت ایک حیدری ضرب سہ نہ سکا اور سلامت رہ نہ سکا، ٹوٹے ٹوٹے ہو کے نیچے آیا۔ بت بعد میں نیچے آیا، مولا علی نے الٹی چھلانگ لگائی، وہ بھی زمین پر۔ اب ذرا توجہ رہے، بت کے تو ٹوٹے اڑ گئے، اس کا تو نشانی حیدری ضرب نے مٹا دیا، لیکن اصول یہ ہے بندہ جیڑے راہ تو آوے اسے رستے جاوے، ورنہ بھول بھی سکتا ہے تے چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ بندہ سیڑھی دے ذریعے جاوے تے اصولے پھر چھلانگ نہ مارے، سیڑھی دے ذریعے آوے۔ لیکن مولا علی گئے کسی اور راہ سے تھے، آئے کسی گئے تھے، حضور بیٹھے تھے، پھر مولا علی کو کاندھے پہ سوار کیا، پھر اٹھایا۔ اصول یہ تھا کہ ویسے ہی نیچے آنا تھا، لیکن انہوں نے ایک پل نہیں بتایا، الٹی
छलांग लगाई, धड़ाम से जमीन पे आए। अब जाहिर है, आप बताएं कि मौला अली कितनी ऊंचाई से नीचे आए हैं। क्यों जी चिश्ती बैश्ती साहब, अल्लाह सलामत रखे, है अप्रोच है। आप चिश्ती साहब ने बता दी है बात सच्ची कि जिसका हाथ अर्श तक पहुंचा हुआ था, वापस भी वो अर्श से नीचे गिरा है। क्या बात, क्या यहां वालों के लिए यहां है, जो पहुंचा वहां है। तो वहां से जब गिरे अर्श की बुलंदी से जमीन पर, रसूलुल्लाह फौरन मुड़े। मुड़ के जो देखा तो मौला अली उठे हुए हैं और मुस्करा रहे हैं। और कपड़े सरकारे दो आलम ने देख के फरमाया, मुस्करा क्यों रहे हो, मुस्करा क्यों रहे हो? अर्ज किया, हुजूर इतनी बुलंदी से छलांग लगाई और गिरा हूं, चोट कख भी नहीं आई। चोट, पंजाबी जी याद है ना, चोट कख भी नहीं आई। पहले मौला अली मुस्कराए, फिर सोने नबी मुस्करा पड़े। और सोने हो, मैं ते हंसिया कि चोट नहीं लगी, तो फिर तुसी क्यों हंसे हो? आपने फरमाया कि नबी उठाए, जिब्रील वापस लाए, चोट कहां से आए? वाह 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 वाह। बात आगे है। असल में आज का जो ये जलसा है ना, आ गई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने दे विच गन्ना। एक रूट हो तो बंदा उस पे चले। अब इन्होंने बना दिया है कि एक जिंदड़ी ते दर्द हजारा। तो मैंने एक ही तकरीर में दोनों को निभाना है, इसलिए राहों से तेरी गुजर रहा हूं, अंगारों पे पाँव धर रहा हूं। मैं भी हूं नसीर, क्या तमाशा, जो न हो सके वो कर रहा हूं। ये तो सौखा कम है ना चिश्ती साहब के भी, एक बंद इदू वाला ते एक बंद साढ़े कोल, ते बंद ही सारे टुटे पे। ये तो आसान काम है ना जी। एक बंद जो है वो इधर से एक बंद, ये तो काम ठीक है, सुभान अल्लाह। लेकिन तकरीर के अंदर इनको जोड़ना है और दोनों तरफ मुंह मोड़ना है, सुभान अल्लाह। अब आप सोच रहे हैं कि जिस नबी का हाथ जन्नत में यहां से पहुंच जाता है, उस नबी ने मौला अली को बुलाया, कांधे पे चढ़ाया, बुत गिराया, फिर इतने तकल्लुफ की लोड़ क्या थी? असल में कुरान मजीद में है, इन्नकुम ममा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को कांधे पे किस लिए चढ़ाया कि तू बुत गिरा? शेख मुहक्किक कहते हैं वजह ये थी कि सरकारे दो आलम ने फरमाया, मेरा हाथ अगर इस बदबख्त के इस पत्थर वाले संगीन जिस्म से छू गया तो ये दोज़ख से बच जाएगा। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबुव्वत का हाथ लग गया तो ये दोज़ख से बच जाएगा, इसलिए इसको दोज़ख में डलवाना है, इसको नहीं बचाना है। लिहाजा कहीं मेरा हाथ ना लगे, तू गिरा। अब इसको याद भी रखना है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते, आगे दलील देते हैं, कहते हैं कि सरकारे दो आलम तशरीफ लाए, सैयदा खातून जन्नत रोटी पका रही थी। खातून जन्नत रोटी पका रही थी, 2-3 रोटियां बीबी ने लगाई। सरकार ने आके देखा तो मेरे नबी को जितना प्यार अपनी लाडली बेटी से था, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा, सुभान अल्लाह।
آپ نے فرمایا میری بیٹی زہرا تو بیٹھ، آج تیری خدمت میں نہ کر لوں؟ بابا آپ بیٹھے، یہ کام میں خود کروں گی۔ فرمایا نہیں، آج میرا دل کر رہا ہے۔ تو سرکار نے بیٹی کو بٹھایا، خود کرم فرمایا، اور آپ نے ایک بھی روٹی بنا کے لگائی، دوسری بھی لگائی، 2-3 روٹیاں سرکار نے بھی تنوری میں لگا دی۔ اب سیدہ پاک جائیں اور جا کے اپنی روٹیاں تو لائیں۔ اب جو روٹیاں لگی تھیں میرے سرکار کے ہاتھ کی، اب بی بی ایک بار جاوے، پھر پلٹ کے آوے، پھر جاوے، پھر آوے، اور روٹی پکنے چی نہ آوے۔ جب 2-3 چکر بی بی نے لگائے، سرکار تک کے مسکرائے۔ بابا ہنستے کیوں ہو؟ فرمایا تو جو 3 چکر لگا چکی، کیا تنوری روٹی پکا چکی؟ بابا آپ نے جیسے لگائی میں نے ویسے ہی پائی۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی زہرا یہ میرا ہاتھ لگا ہے، نبوت کا ہاتھ لگ جائے، یہ دنیا کی آگ روٹی کو پکائے تو کیسے پکائے، جلائے تو کیسے جلائے، اسے سیک آئے تو کیسے آئے۔ اس لیے ذہن میں رہے کہ نبوت کا، اب وہ پچھلا مسئلہ مجھے یاد ہے، میں واپس پلٹ کے آؤں گا لیکن لمبا چکر کاٹ کے۔ نبوت کا ہاتھ لگ جائے، روٹی کو آگ چھو نہیں سکتی۔ نبوت کا ہاتھ لگ جائے، پتھر آگ میں جل نہیں سکتا، جس کی وجہ سے حضور نے مولا علی کو یہ شرف عطا فرمایا۔ ایک لاہور شہر میں ایک فقیر ہے، اس کا نام میاں میر ہے۔ میاں میر قادری حضرت غوث العظم جیلانی کی اولاد۔ آپ کا اس وقت لاہور سے باہر تھا ڈیرا، اب تو گلبرگ میں آ گیا۔ آپ بیٹھے تھے، اچانک ایک ایران سے بہت بڑا علامہ تشریف لایا، اور اس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ تو دلی جانا مگر لاہور سے ہو کے جانا، اور کام کیا کرنا ہے، تو نے اہل بیت کی محبت کا دیا جلانا ہے، اور دوسرا آپ سمجھ رہے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں ذرا غبار اڑانا ہے۔ تو نے ڈبل ڈیوٹی، ایک سدھی ایک پٹھی، وہی ہوا نا۔ یہ تو نے ایک مثبت ایک منفی کام کرنا ہے، لیکن چون کے بندہ بھیجا گیا، براستہ لاہور با جماعت آیا، اور جب لاہور میں انٹر ہونے لگا اس نے ایک خانقاہ درسگاہ دیکھی تھی، جہاں ایک فقیر بیٹھا تھا، میں نے نام لیا حضرت میاں میر قادری۔ اس نے کہا کہ پہلے تو اس فقیر سے نمٹ لوں، یہ مٹھی میں آئے گا تو اس کے مرید بھی۔ سچی بات تو یہ ہے نا کہ میں بگڑوں گا تو کلہ، اگر پیر صاحب بگڑ گئے تو پھر با جماعت۔ اب اس نے کہا اس کو مٹھی میں کروں، جب سیدھا حضرت میاں میر کے پاس آیا، آپ نے اٹھ کے بازوں کو پھیلایا، آپ نے فرمایا میرا مہمان آیا۔ ظاہر ہے فقیروں کا پھر طریقہ، ہمارا طریقہ ہوتا ہے یوں، فقیر کا طریقہ ہے تھوڑا سا فرق ہے نا، ہم دھکا دیتے ہیں کہ کہیں نیڑے نہ آئے، فقیر سینے سے لگاتے ہیں شالا والا آوے۔ حضرت میاں میر نے سینے سے لگایا، پھر پانی منگوایا، بغیر بولے کھانا منگوایا، رجا کے کھلایا، پھر فرمایا ہون دسو مجتہد ثابت تو کس طرح آیا۔ سبحان اللہ۔
اب مجتہد اندر ہی اندر مسکرایا کہ لے بغیر محنت دے بندہ ہتھے آئے۔ اس کو پتا نہ تھا یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں پانی پلانا بھی ان کا پرانا وطیرہ ہے، کھانا یہ کھلاتے ہیں، یہ وراثت ہے ان کی۔ وہ سمجھا ادھا تے ہاتھ آ گیا، باقی آدھا اس کو یوں چٹکی میں نیچے کروں گا۔ اب آپ نے پوچھا کیسے آیا؟ اس نے کہا اہل بیت نبوت کا پیار پھیلانے آیا۔ آپ نے اٹھ کے فرمایا اہلاً و سہلاً مرحبا، جلدی جلدی بول، منہ کھول، جتنے موتی نہیں رول، بول میرے ڈھول۔ اس نے کہا لے بھائی اے بھی دوجا کم بھی آسان ہو گیا، ورنہ مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کمیٹی کی اجازت کے بغیر بولنا منع ہے۔ یہاں تو خود کہہ رہے ہیں بول۔ اب اس نے پڑھ بسم اللہ، پہلی روایت سنائی۔ اس نے کہا روایت میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی جگر گوشہ حضرت امام حسین کا ڈیرا ہے وہاں 24 گھنٹے رحمتوں کا پھیرا ہے، اور اسی مقام پہ جنت کا بسیرا ہے۔ اتنے میل دائیں بھی جنت، بائیں آگے پیچھے جنت ہی جنت، آگ آ نہیں سکتی۔ حضرت میاں میر نے جب سنا روایت کو کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کا جہاں مزار ہے وہاں 24 گھنٹے برستی رحمت پروردگار ہے، اور جو اس جگہ کی زیارت کر لے اس کا بیڑا پار ہے۔ میاں میر نے اٹھ کے نعرہ لگایا اقرار ہے، اقرار ہے، اقرار ہے، تجھ سے بڑھ کے ہمیں پیار ہے، والا کی انتظار ہے۔ والا کی نب سمجھ دیو نا، چوکھے پڑھے لکھے ہو تو آدھے مقرر، اور اگر اور لکھنؤ کے پیداوار ہوں تو کہتے ہیں پھر عطا ہو دے جے سرگو دے آلے ہون چنا کہ والا کی ایک واری پھر مڑا کھی۔ اس نے سمجھا، اس نے کہا لے بھی کیلتے لگ گیا دیوار دے ویچ۔ اس نے پھر یہ روایت بیان کی کہ جہاں امام حسین پاک کا مزار وہاں برستی ہے رحمت پروردگار، جو اس مٹی کو تاک لے اس کا بیڑا پار۔ حضرت میاں میر اٹھے، وہ جتنی اشرفیاں تھیں شام کے خرچے کے لیے ساری انہوں نے کل ہے، ہر کٹ کونڈے کھاں ٹھک تھیں دی متا مل پوے کہیں میل دے وچ او نہیں ملدا اندہ ذکر تاہے دل رج پوندہ ہی کھیل دے وچ، اندہ نام پکا نت وجد کران ہر وقت اویل سویل دے وچ ناشاد ہن تن تے ترے لیرے او بھی دے ایاں کل ویل دے وچ۔ یار کا نام آیا، میاں میر نے اشرفیوں کو ایسے لٹایا جیسے کوئی دولہا آیا۔ اب حضرت مجتہد آیت اللہ صاحب کھل گیا، کپا ہو گیا پھول کے۔ اس نے کہا لے ایک قلعہ تے فتح ہویا۔ حضرت میاں میر نے اشرفیوں کو لٹایا، 3 مرتبہ اس کے منہ سے اس روایت کو کہلایا۔ جب اس نے روایت کو مکایا میاں میر نے فرمایا ہن تو بے میرا وارا آیا۔ کہ ظاہر ہے پھر پہلے تیری واری پھر میری واری۔ آپ اٹھے، فرمایا میں نے تقریر نہیں کرنی، میرا ایک فقیرانہ سوال ہے۔ تقریر نہیں کرنی، آپ ہیں آیت اللہ، آپ ہیں مجتہد اعظم، آپ ہیں قوم کے فارغ التحصیل،
آپ سے چھوٹی سی ہے میری اپیل، نہیں مانگتا میں آپ سے کوئی لمبی چوڑی دلیل، میں چھوٹا سا سوال ہے۔ ساغر صدیقی کہتا ہے جواب دے نہ سکیں جس کا دو جہاں ساغر، جواب دے نہ سکیں جس کا دو جہاں ساغر، وہ کسی فقیر کے دل کا سوال ہوتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب آیت اللہ جو اندر ہی اندر باغ باغ تھا، اس نے کہا بولیے، پھر فرمائیے کیا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا میں چھوٹا سا سوال ہے، اے مدینے والے گنبد خضرا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب جو دیکھا تو آیت اللہ کے چہرے پہ تھوڑا سا ملال ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا بولیے حضرت، منہ کھولیے، ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، نہ ڈولیے، کچھ بولیے۔ اس نے آپ نے فرمایا پھر سوال دہراؤں، وہ نواسا ہے، یہ نانا ہے، وہ جز ہے، یہ کل ہے، یہ پورا گلشن ہے، وہ پھول ہے۔ اب ذرا بولیے حضرت آیت اللہ، منہ کھولیے، ذرا آہستہ آہستہ لب چولیے۔ آپ کیوں کھولیے؟ کھولیے، بہت اچھا، کیا بات ہے، واہ بھائی واہ۔ کھولیے۔ آیت اللہ صاحب اب نہ وہ بھاگنے کی جگہ اے مچھلی دا کنڈا سی کے سوال سی، جیڑا اتھے آڑ گیا، وچے ہی لڑ گیا، اتھے ہی کھڑ گیا۔ اب اگر آیت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ گنبد خضرا نانے والا مزار کچھ نہیں، تو اتنے جوتے پڑیں گے کہ سر پہ بال ایک نہیں بچے گا۔ اور اگر کرتا ہے اقرار تو یہاں سو رہے ہیں یار، نہیں سمجھے میری سرکار؟ کمال نہیں حضرت، ابھی تو سوال ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے پیارے بھائی۔ سوچیں ذرا، اب آپ نے ایسا کسا، ایسا فقیر نے جکڑا، انو آدھے نہیں فقیر تکڑا۔ آپ نے بازو یا ٹانگ نہیں، سیدھا رگے جان سے پکڑا۔ ہون نہ جیون جوگا، نہ مرن جوگا، نہ کچھ کرن جوگا، نہ جیتن جوگا، نہ ہرن جوگا۔ ہون جاوے تے کدے جاوے، کدے اتھے ہاتھ لاوے، کدے اسحاق ڈار دی طرح زبان کلکاوے۔ انشاءاللہ تو انہوں سمجھنا آوے۔ آ گئی جان شکنجے اندر، جی میں ویلنے دے وچ گنا۔ آ گئی جان شکنجے اندر، جی میں ویلنے دے وچ گنا۔ رو نو آکھو اج رو محمد، اج روے تے بننا۔ سرکار کتنا ہی کماد تکڑا ہو، آ جائے نا وہ جو دو ہوتی ہیں وہ بابیان، ہاں لٹ، سبحان اللہ، لٹ دے وچ شدہ گنا آیا۔ پہلے تو اونٹ یا بیل چلتے تھے، اب تو ٹریکٹر، وہ بھی روسی چلایا۔ اب شدہ گنے کی نکلیں چیکیں، اتو کھڑا آکھے کسان، ہون روک مہربان۔ انہیں آکھا کتے پھسا چھڑی ہو جان۔ انہوں پتہ نہیں سی اے فقیر نے تے نہ تھا چھڑ دیتے راج رانے آنے۔ پیر وارث شاہ گیلانی سید زادہ کہتے نہ تھا
नाथा समझ दे हो ना, नाथा तो यह को सानू समझ नहीं आता। ए हाँ बाल नाथ सी ना हीर रांझे वाला किस्सा पुराने बाबिया नू पता है। नाथा छड़ दिते राज राणिया ने, फौजा फकर ने जिथे उतारियां नी। नाथा छड़ दिते राज राणिया ने, फौजा फकर ने जिथे उतारिया नी। किबर गीबता झूठ सब नस जांदे, ते सफा फकर ने जिथे खलारियां नी। पहले पहले आयतुल्ला और मुल्ला का मुकाबला रहा, नहीं समझ आई। पहले इधर होता आयतुल्ला, इधर था मुल्ला, लेकिन आज उसे पता चला कि मुल्ला से मुकाबला नहीं, ये गौसुल आजम जिलानी की निशानी है। इस पे खास रसूलुल्लाह की मेहरबानी है। ये दरे अवल अली का फकीर है, ये सुनियों का पीर है, इसका नाम मियां मीर है। आपने फिर फरमाया आयतुल्ला जी आप फरमाइए, आप फरमाइए, लब खोलिए, कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। अब वो बेचारा चुप का चुप। फरमाया नहीं बोले बगैर तो जान छूटने वाली नहीं। हमने खाना भी आपको रजा के खवाया, पूरा जग लस्सी दा भी आपको पिलाया, और फिर आपके ऊपर आधा तोड़ा शर्फियों का भी लुटाया। हुण ते वफा दा वेला है, वफा करो, थोड़ी जी हया करो, करम फरमाओ, कुछ बोलो। अब बताओ वो नवासा है, इधर नाना है, उधर जुज़्व है, इधर कुल है, उधर जिगर है, इधर पूरा नबुव्वत का जिस्म है। अब बोलो। उसने गर्दन झुकाई, उसने कहा अब जान छुड़ाने का एक ही तरीका है। उसने कहा सरकार वो छोटी जन्नत है, ये बड़ी जन्नत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जियो जियो जियो। करबला छोटी जन्नत है, मदीना बड़ी जन्नत है। हजूर वहां फूल है, यहाँ खुद रसूल है। वहां फूल है, यहाँ रसूल है। वहां क्यारी है, यहाँ हुक्म सरकारी है। आपने फरमाया अब जरा थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाइए, एक कदम और बढ़ाइए। खातूने जन्नत के बारे में क्या ख्याल है? काबा अफजल या खातूने जन्नत अफजल? उसने कहा निकलने की राह मिल गई। उसने कहा काबा थल्ले थल्ले थल्ले, पाक ज़हरा बल्ले बल्ले बल्ले, ते मियां मीर भी हो गए ओ दे रल्ले। समझ आ गई? ये तब से लेकर अब तक यही दलील चल रही है। अब वाले भी बड़े जो हैं वो यही दलील देते हैं। मियां मीर ने दूसरी दलील उसके मुंह में डाली और उसने भी चबा ली। कमाल हुआ। उसने कहा खातूने जन्नत बल्ले ते काबा थल्ले। मियां मीर ने कहा क्यों, पता तो चले। ये देर जो की है ये अतीक साहब ने की है, मैंने नहीं की। सुभान अल्लाह। ये मैंने वैसे चुटकी काटी है, वरना मुझे तो गिला कोई नहीं। शिकवा है कुफ्र अहले मोहब्बत के वास्ते, हर दम जफाए यार पे शुक्राना चाहिए। अब आपने फरमाया क्या दलील भी तो कोई दो। उसने कहा दलील सीधी है कि जहां नबी पाक का वजूद है, ये दलील है, बिल्कुल पक्की दलील है। जहां हुजूर का
جسم اقدس ہے، جسم اقدس ہے، جو خاک حضور کے جسم اطہر کو چھو رہی ہے، مس کر رہی ہے، کعبہ کی عرش تو بھی بلے، جو خاک میرے نبی کے وجود سے لگ رہی ہے، وہ عرش، وہ خاک بلے بلے بلے، عرش بھی تھلے تھلے تے ویکھیا میاں میر نے آیت اللہ دے ولے مسکرائے دو میں رلے کہ دوویں دی گل مل گئی۔ اب جب وہ مسکرایا اس نے کہا جان چھٹن دا ویلا آیا، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ یہ غوثیت معاب کا ہاتھ ہے، یہ فقیر کا ہاتھ۔ آپ نے فرمایا اب ذرا یہ بولیے کہ جہاں نبی کے جسم سے خاک لگے وہ تو ہو جاوے عرش تو اتے، تے جیڑے اتنا 100 سال تو نال ستے، ہون جے نہیں بولے گا میں ماراں گا فقیر تینو۔ میاں میر نے انہوں آکھیا نا، انہوں آکھیا ہون جے نہیں بولے گا تے پھر میں تیرے نال اور طریقے تھے۔ اب دو دلیلوں کو رلایا، ادھر عظمت اہل بیت کو بھی عرش تک پہنچایا، ادھر عظمت صحابہ کے سورج کو بھی چمکایا۔ آیت اللہ صاحب نے جماعت پوری کو بلایا، آؤ آؤ چھٹو اے میزبان، چلیے واپس ایران۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سمجھے حضرات، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا چلو واپس ایران۔ انہوں نے کہا ہمارا تو پڑاؤ تھا دلی، یہ یہیں سے لاہور سے کیوں ہم واپس؟ اس نے کہا کہ اجے لاہور اگے، دلی ہنوز دلی دور است، دلی تے اجے بڑی دور ہے، اجے جڑا لاہور ہے وہ بھی دور ہے۔ آپاں تے اجے راہ وچ پھسیاں تے جتھے ملنگاں دا اے حال ہے، نہیں سمجھے؟ جنہ کیتا عجیب سوالے، پڑھ لکھ کے 75 سال ساڑھا کیتا انہ دے 2 سوالاں برا حالے، تے جن کے فقیروں کا یہ عالم ہے، اگر کوئی عالم متھے چڑھ گیا تو پھر کیا حشر ہوگا؟ لہذا جان چھڑاؤ میرے پیچھے آؤ۔ کچھ نہ کچھ مسئلہ بھی سمجھ آیا، لیکن یاد رکھیں میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضرت امام زین العابدین بیٹھے تھے مدینے میں، بندہ آیا، اس نے حضرت ابو بکر کا نام ذرا، اگر ایمان سلامت ہو نا بندے کا تو بندہ نام بھی روکھا لے نا تو تھوڑے بجتے ہیں دماغ پر، اور طاقت ہو تو پھر ہاتھ بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ محبت 2 کام کرتی ہے، کبھی کبھی محبت میں آ کے بندہ جان دے بھی دیتا ہے، کبھی یہیں رک کے ایک اور تھوڑی سی لطیف بات، کیونکہ ویسے بھی گزرنی ہے رات، تو کیوں نہ کریں ان کے مذاکرات۔ یہی لاہور، ظاہر ہے لاہور رہندیاں تے پھر لاہور دا نام لینا ہی لینا، اور تسی بار بار پہ آکر رکن دا نام کیوں نہیں لے رہے؟ سبحان اللہ۔ لاہور آپ تشریف لے جاتے ہیں تو لاہور کے بیچ میں ہے شاہ درہ، شاہ درہ جو ہے اس سے آگے ہے راوی، تو راوی سے پہلے جو پرانا ٹول پھلا دے کے بائیں طرف آپ تکیں گے تو نگاہ ایک بادشاہ کے مقبرے پہ جا رکھیں گے،
اور اس بادشاہ کا نام ہے نور الدین جہانگیر، اور اس کے پہلو میں سو رہی ہے ملکہ اتنی کمزور. سبحان اللہ. چشتی صاحب نے اٹھاواں پھر. سبحان اللہ. یہ 1000 والا نوٹ ہے نا جناب، 1000 والا، میرا خیال ہے او دے پٹھے پاسے ویکھو تے اسی جہانگیر کے مقبرے کی حکمرانوں نے تصویر لگائی ہے کہ اونج تے سانو مرن تو بعد پوچھدا کوئی نہیں. چلو اس بہانے نوٹاں تے اپنی تصویراں چھاپو، انج زندہ رویے. میں آکھیا نور الدین دی تسے تصویر لائی پھر بھی بھول گئی خدائی. اے توڑا بادشاہ تے اگے تھوڑا جا جاؤ جتھے او گلشن نبوت دی کلیے نا جیدہ علیے. اے نجف والے تے وڈے علی نے، لاہور وے جو چھوٹے جے علی نے. نہیں سمجھ آئی؟ اے چھوٹا جا علی ہے جیدہ نا علی داتا علی حجویری ہے. داتاوی او دا لقب ہے، حجویری او دی نسبت ہے، او دا نا علی ہے. اور جیس علی دے نکڑے جے پتر دیے شان ہے، وڈے علی دی شان کی ہوئے گی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری. ویسے تسی لاہور تشریف لے آن دے ہو تے اخباراں دے خیر تسی ساڑھے گلو چوکھیاں پڑھ دے ہو. کنے ایتھے میاں جمے، کنے پی ایم، کنے سی ایم، کنی نون تے کنی پی پی تے کنی پی ٹی، کتنے ایتھے آرائیں تے کنے راجے تے کنے خاجے تے کنے جٹ تے کنے بٹ تے فٹا فٹ. لاہور انہا لوٹ کھا دا بلکہ پورا ملک کھایا، پھر چاتی تان کے فرمایا ثابت نہیں ہوئے. اللہ کرے تو انہیں سمجھ ہی نہ ہے. جتنے یہاں انہوں نے بڑا ٹیل لگایا، پی پی آدھی لاہور ہمارا ہے، نون والے کہتے ہیں لاہور ہمارا، خان صاحب کہتے ہیں لاہور ہمارا. لیکن جا کے پچھو کسے ریڑی آلے تو، گنڈیری آلے تو، کسے رکشے آلے تو، کسے ٹانگے آلے تو لاہور کے دائے اور نچ کے آکھے گا اے نگری داتا دی سجنوں، اے نگری. اے علی دا پردیسی پتر غزنی تو آیا، آکے ڈیرہ ایک ٹبے تے لایا، انہا سارے انو انج مکایا مانجا لایا، جتھے جاؤ علی علی. آج آپ بیج چھڑنا ہے، تقریر نہیں کرنی. بیج چھڑنا سمجھ دے نا، چھٹا تو یاد تو سن دیوانے جو پرانی گل پچ کتھے چھڑ آئے ہو. ان گل علی تے پہنچ گئی. حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ تھے جب جوان، اٹھتی ہوئی ابھی مسیں بھیگ رہی تھیں. آڈر آیا کہ جتنے آل ہاشم کے شہزادے ہیں ان کو وظیفہ سرکار کی طرف سے دیا جائے. حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا علی پتر تو بھی جا وظیفہ لیا، اساں آڈر نوں ٹکرانا نہیں. حضرت امام زین العابدین گئے. گورنر مدینہ بیٹھا ہے جس کے دل میں میل تھا، میل نہیں پورا پلندہ تھا، یعنی اندرو باروں گندہ تھا. گورنر مدینے کا تھا. جب آپ پہنچے تو ظاہر ہے اندر میل ہو تو زبان پہ بھی تھوڑی سی آہی. جب سب کو دیا، جب امام زین العابدین پہ نظر پڑی تو چہرے سے ہی سمجھ آ گئی کہ رشک صد ماہتاب ہے جس کا حسن آپ اپنا جواب ہے. دیکھے کفر تو اس کا کھانا خراب ہے. دیکھ کے گورنر نے کہا بس مک. نوجوان تیرا نا کیے؟ فرمایا اسمی علی. اس نے پھر پوچھا تیرے بھائی دا نا کیے؟ فرمایا علی. اس نے کہا چھوٹے دا نا کیے؟ فرمایا اس کا نام اسمہ علی. ایسے سٹ پٹایا. انہوں نے ایک علی نہیں ہضم ہو رہے اسی تھے پورے تریرہ لگے. نہیں سمجھ آئے؟
یہ عجیب بات ہے بھئی، ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ اور ایک بیٹے کا نام بھی، دوسرے کا نام بھی، تیسرے کا نام بھی، اس کے ماتھے پہ وٹ چڑھے، کہنے لگا تیرے باپ حسین کو پوری دنیا میں لغت میں کوئی دوسرا نام نہیں ملا، ایک کا بھی نام علی، دوسرے کا بھی علی، تیسرے کا بھی علی، تو بلاتا کیسے ہوگا، پہچان کیا ہے؟ فرمایا گورنر صاحب میں علی درمیان والا، علی اوسط۔ ابا پہچان کے لیے کہہ لیتا ہے علی اوسط، جب بڑے بھائی کو بلاتا ہے بابا تو کہتا ہے علی اکبر، چھوٹے کو پکارے گا علی اصغر، ہم ہیں سارے علی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے دل نال غصے چ نہیں آنا، کیونکہ کچھ سنیا میں بھی جراثیم ہیں، غصے چ نہیں آنا، ٹھنڈے دماغ نال سوچنا ہے جی ترے نانے تے انہاں ترے دا صرف نعرہ نہ ماری علی علی دا، تے انہاں تریاں دے نا ہی لینے پہ جان تے علی علی ہو نہیں جانی۔ نہیں سمجھ آئی؟ نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، اے جڑے نعرے نے بھی بڑے پیارے نے، اے اس واسطے پیارے نے کہ اے اشارے نے کہ گل سمجھ آ گئی۔ سبحان اللہ، ایک کا نام بھی، دوسرے کا نام بھی، تیسرے کا نام بھی علی۔ اب اس کی زبان جلی، گورنر کی زبان جلی، اکے گھرے چ علی علی علی۔ یہ تیرے پیو نو کوئی ہور نا نہیں لبا پوری کائنات میں، آگے حوصلے کا بادشاہ بیٹا تھا، فرمایا ابے سے پوچھوں گا، آئے آئے ابے سے پوچھوں گا، ابا بھی حسین۔ واپس پلٹے آئے گھر، حضور پاک امام عالی مقام چارپائی پہ دراز، بیٹا حاضر ہوا، بابے نے تک کے چہرے دے اثار چکھ کے فرمایا کچھ بولیا تے نہیں، گورنر عامل بولیا تے نہیں، بابا پوچھ دا سی کہ اکے گھر وچ تین علی، اے روایت کتھوں چلی، ہر پاسے علی علی، یہ کیا ہے؟ حضرت امام عالی مقام نے جب سنا، آپ نے وہ باہیں چارپائی کی پکڑی، ایسے جوش سے اٹھے، فرمایا علی بیٹے علی، یہ تو تین علی ہیں، اگر خدا مجھ حسین کو 100 بیٹا دیتا، ہر ایک کا نام رکھتا علی 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 علی۔ کیوں جی؟ ویسے گل بڑی پتے دی آ گئی ہے، اگر 100 بیٹے بھی خدا حسین کو دیتا، میں نام کیا رکھتا؟ علی علی۔ امام حسین کی ویکیبلری کمزور تھی، عربی کمزور تھی، انہیں کوئی نام نہیں مل رہا تھا، اصل میں محبت ہی اتنی تھی بابا کے نام سے، کہا علی کے بغیر زبان پہ کچھ آتا ہی نہیں ہے علی۔ اب ایک دلیل تو پکی بن گئی۔ عتیق صاحب ایک چھوٹی سی روایت اور، کیونکہ پھر جانا بھی ہے لاہور۔ حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی 21 رمضان المبارک، ٹھیک ہے، 21 رمضان شہادت ہوئی، اسی رات کو مولا علی دنیا سے تشریف لیے جا رہے ہیں، اور حضرت عباس حضور کے چچا حضرت عبداللہ بن عباس کے گھر اللہ پاک نے حسن کا پیکر بیٹا دیا۔ ہاشمی گھر سے ایک درخت جا رہا ہے، ایک نیا پھول، اسی رات پھول کھل گیا، ایک تشریف لے جا رہے ہیں، دوسرے
آ رہے ہیں، پورا ہاشمی نبوی خاندان بیٹھا کہ پیکر حسن بچہ ہے، نام وہ ڈھونڈو جو اچھا ہے۔ تو پورے ہاشمی خاندان نے کہا سوچن دی کیڑی لوڑے، ساڑے کول نامہ دی کیڑی تھوڑے، رکھ دیو علی۔ آپ تے وڈے ہوندے نا تے پھر آدھے ابو الفلان ابو الفلان، عربان دے وچ پیدا ہوندیاں ساری انہاں دی کنیت بھی نال رکھ دیندے تے پھر ہاشمیاں نبی دے گھرانے آلیاں پوچھیا ایدی کنیت بھی ڈھونڈ لو، انہیں آکھیا کنیت ڈھونڈن دی کیڑی لوڑ ہے، رکھ لو کنیت ابو الحسن۔ اور ابو الحسن کنیت مولا علی کی ہے، کنیت بھی مولا علی کی، نام بھی مولا علی کا۔ اور کچھ دنوں بعد حضرت بی بی زینب کے ہاں بچہ پیدا ہوا، حضرت عبداللہ بن جعفر کے ہاں، اسی گھرانے میں پھر بیٹھے ہاشمی نبوی خاندان، اس کا نام کیا رکھے؟ جواب آیا علی۔ یہ کتاب کا نام بھی میں بول دیتا ہوں تاکہ کسی کو شک شبہ نہ رہے کہ کہیں یہ کالے ورقے والی کتاب تو نہیں چٹے ورقے والی۔ اس کتاب اللہ اکبر یہ 80 جلد میں آئی ہے، سستی بھی نہیں ہے۔ 80 جلد میں جو کتاب آئی ہوگی اس پہ رقم بھی تو مولوی صاحب نے لگائی ہوگی، اللہ کرے کسے نو سمجھنا۔ عتیق صاحب ایسا کی دی سبحان اللہ، آئے آئے سرکار ابن عساکر اہل سنت والجماعت کا عظیم امام، امام ابن عساکر، اور یہ وہ امام ہے جب ان کا جنازہ اٹھا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی جوتوں کے بغیر جنازے کے ساتھ 3 کلومیٹر چلتا رہا۔ کسی نے کہا ایوبی اور تھوڑے کام ہیں دنیا کے، کہا حافظ ابن عساکر کے امت پہ احسان اتنے۔ یہ اس امام نے روایت نقل کی، کہتے ہیں کہ بیٹا جو بھی خاندان نبوت میں پیدا ہو رہا ہے نام رکھا جا رہا ہے علی علی۔ جب ہو گئی علی علی تو بات دور تک چلی، یہاں تک کہ رشک آیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، رشک آیا، رشک آیا، پھر کہہ رہا ہوں رشک آیا کہ علی کا نام ہر گلی علی علی، کوئی ساڑا بھی نامے چاہے۔ سرکار پھر جیڑا ٹور گیا او دا نا جو ہر گھر وچے تے جیڑے موجود بیٹھے نے رشک تے پھر آؤندہ ہی ہے نا۔ ان قبلہ شاہ صاحب تشریف لین تسی سارے اٹھ کے نعرہ لایا تے میرا اگر ایمان سلامت تے رشک میں نو یہ آیا کاش کہ میں بھی ہوندہ۔ ہائے ہائے وہ جیوں حضرت ابو بکر صدیق آگدے ہوندے سن، آدھے سن ہائے کاش کہ مجھے بلال کی ماں نے جنا ہوتا۔ ہائے ہائے کیا بات کیا بات، واہ واہ واہ۔ لکھ رکھے رشک، اور رشک قابل رشک ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو محبت تھی اس بات سے کہ ساڑا بھی نبوت دے خاندان چ نہ ہی آ جاوے، ساڑی بھی معراج ہو جائے۔ آپ نے ہدیہ کتنا، پہلے 5 لاکھ درہم ہدیہ، 5 لاکھ درہم ہدیہ متعین فرمایا، قاصد کو خط لکھ کے بھجوایا کہ عبداللہ بن عباس کو کہو کہ علی کے نام سے مجھے بھی محبت ہے، نام اسی کا رہنے دو، کنیت میں ہی میرا نام رکھ لو، کل قیامت کے دن میرا نام نبی کی اولاد کے نام کے ساتھ آئے گا۔ واہ 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 واہ۔ پر نسبت تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا،
دول دہاں جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی تیری رحمتاں دا کھلیا ویکھ بوہا لکے برے آمال میں بھج پئی نہیں آسرا ہور بے آسری نو تیرے آسرے تے میں بھج پئی میں کم بخت چنڈال کمینی دی حیدر تسا بھلیاں دے گل لج پئی رشک آیا حالانکہ بڑی شان رب نے بخشی لیکن یہ چاس ہی اور ہے نبی کے خاندان کے نام کے ساتھ نام آ جائے تو یہ نام ہی میرے کام آ جائے اب آگے حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب لکھا فرمایا آپ پہ اعتبار بھی ہے آپ سے پیار بھی ہے مگر مجبوری ہے انکار بھی ہے نہ ہوئی رہنا ہے پھر حضرت امیر معاویہ نے 5 کروڑ کتنا سرکار 5 کروڑ درہم ہدیتاً پیش فرمانے کی پیش کر فرما دی پر میں 5 کروڑ لیجئے بس ہمیں کنیت ہی تھوڑی سی دیجئے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا علی کا نام رکھ بیٹھے ہیں اب 5 کروڑ نہیں اگر کوئی دے 5 ارب علی علی ہے ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے ہمارا سب صحابہ کو سلام ہے لیکن سب کا اپنا اپنا مقام ہے اور ہر کسی کا دل میں احترام ہے لیکن سب کا اپنا اپنا مقام ہے ہم ترازو اٹھانے والے نہیں ہم تولنے والے نہیں ہماری ڈیوٹی ہے سب کی صفت کرو سب کی ثنا کرو سب کا حیا کرو سب سے وفا کرو ان کا ذکر اچھا کرو جب بھی کیا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان صحابہ اکرام لفظ علی سے ہی میں ادھر نکل گیا تھا ایک لاہور میں علی ہے وہ حفیظ جالندری جس کا مینار پاکستان کے اندر مقبرہ ہے جس نے یہ قومی ترانہ لکھا اس حفیظ جالندری نے کہا ایک دن میں انار کلی یہ جو ہے نا انار کلی اس میں ہے ایک گلی جیڑی مشرق وال چلی اور مشرق والی گلی میں ایک بادشاہ کا مزار ہے اس کا نام ہے قطب الدین ایبک اس کا لقب تھا دہلی کا لکھ داتا دہلی کا لکھ داتا حفیظ جالندری کہتے ہیں ایک دن جو میں آیا جانا تھا حضور داتا صاحب کے مزار میں نے کہا چلو دلی کے لکھ داتا پہ بھی فاتحہ پڑھتا چلو میں جو آیا میں نے ایک کتے کو بادشاہ کی قبر پہ پیشاب کرتے پایا کہتے رونا بڑا آیا کہ لکھ داتا دہلی کا کتے پیشاب کر رہے ہیں کہتے روتا ہوا میں داتا صاحب کے مزار پہ جب آیا تو میں نے یہاں نور انوار کا چمکار جو پایا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی نعت پڑھ رہا ہے کوئی تقریر کر رہا ہے کوئی بھوکا کھانا کھا رہا ہے کوئی کھانا کھلا رہا ہے اور ایک فقیر کا مزار پورے لاہور پہ حکومت کرتا نظر آ رہا ہے میں نے کہا واہ داتا سمجھ نہیں آتا یہ ہے وہ نجف والے علی کی کلی جب چھوٹے علی کا یہ عالم ہے بڑے علی کا عالم یہیں رک کے ایک چھوٹی سی اور بات بغداد کی حضرت امام محمد کا جنازہ جا رہا تھا اور 40,000 کافر بھی جنازہ دیکھنے آئے کتنے جب 40,000 کافر دیکھنے آئے تو پڑھنے والے کتنے لاکھ ہوں گے
लाखों का मजमा इमाम मोहम्मद का जनाजा और 40,000 ईसाई यहूदी वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा हमने मुंह तकना है, मुंह तकते गए, कलमा पढ़ते गए। 40,000 काफिर ने जुन्नार तोड़ दिया, कुफ्र छोड़ दिया, मुंह मक्के मदीने की तरफ मोड़ दिया। बगदाद के हाकिम ने उन सबको बुलाया, तुम्हें कलमा किसने पढ़ाया? उन्होंने कहा किसी ने नहीं पढ़ाया, हमने इमाम मोहम्मद का चेहरा देखा तो हमारे दिल से हूक निकली। जब मुसलमानों का छोटा मोहम्मद ऐसा है तो मदीने वाला बड़ा मोहम्मद कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। और जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम, जब थे खिदमत में उनकी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उस वक्त मोहम्मद अरबी के दरबार का आलम क्या होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने सिद्दीक़ अकबर का हल्का नाम लिया गया। मैं आ रहा हूँ जी, लेकिन आपकी मेहरबानी, आप याद दिलाते रहें। अल्लाह अकबर। लेकिन अभी तो मैं एक और बात, मैंने कहा था आज बीज छटना है, बीज, ताकि कोई चंगी फसल पैदा हो जाए, फसल लहलहावे, खजाने बहार आवे। मैं बात ये कर रहा था, उधर है अली और इधर नूरुद्दीन जहांगीर। ये बात भी समझने और सुनने वाली है। नूरुद्दीन जहांगीर एक दुनियादार बादशाह था। ज़ाहिर बादशाह दुनियादार ही होते हैं, दुनियादार, पक्का ठक्का दुनियादार। और उसके घर में जो थी वो सिद्दीक़ उमर से उकताती थी। नाम था ना उसका नूर जहां। तो उसने स्पेशली तौर पर एक बहुत बड़ा नाम मैं ले देता हूं, नूरुल्लाह शौस्तरी, बहुत बड़ा अल्लामा एक आया है, उसको बुलाया ताकि मैं उस, जैसे वो पिछले वाले ने, ये भी उसी मिशन पे आया कि लाहौर वालों के दिल फेरे जाएं। अब वो जूं ही आया और उसने एक जुमला कह दिया अपनी तकरीर में कि मुझे, नूरुद्दीन जहांगीर के दौर की बात कर रहा हूं, उसने कहा मुझे अपनी उमर से इसलिए नफरत है कि इसको उमर कहते हैं। अब समझ गए? उसने, बड़ा जालिम आदमी था, उसने कहा मुझे अपनी उमर से इसलिए नफरत है कि इसको उमर कहते। बस इतना कहा, बात एक दुनियादार बादशाह के कान तक पहुंची। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाया कि मैं दुनियादार जरूर हूं, बेदीन नहीं। क्या बात। उसने उस अल्लामा को बुलाया और बुला के सामने, अब उसकी अदालत की शक्ल ये होती थी कि मलका नूर जहां पहलू में खड़ी है, अदालत लगी है, और ये उसका मुर्शिद था मलका का। जब बादशाह के सामने आया, बादशाह ने तमहीद शमीद नहीं बांधी, कहा अल्लामा तुमने ये कहा कि मुझे ये उसने कहा जब कहा है तो फिर कहा है। बादशाह ने जल्लाद से तलवार पकड़ी और दस्ते पे हाथ रखा, कहा अगर आपको उमर से इतनी ही नफरत है तो हम आपको फिर उमर से आजाद किए देते हैं। नहीं समझ आया?
आप समझ गए क्या कहा? आपको उमर से इतनी ही नफरत है तो फिर उमर से आपको आजाद किए देते हैं। अब मलका ने हाथ आगे ऐसे किया जिसके अबरू के इशारे पे इंसानों की जिंदगियों के फैसले होते थे। मलका पूरी आगे आ गई, कहा होश कर बादशाह मेरा मुर्शिद है, मेरा उस्ताद है। बादशाह पूरे जोश से उठा, मलका के हाथ को कभी नहीं झटका था, आज झटक के कहा पीछे हो जा मलका। और फिर उसकी तरफ देखा और देख के तारीखी जुमले कहे, कहा नूरे जहां जाने जा, प्यार तो था ना, जाने जा मन तुरा जान दादम ईमान न दादम। वाह वाह वाह, मेरी प्यारे हाथ चौक के गैरत ना जवाब दे, नाराए ताकी, नाराए ताकी। जिन्नू उमर ना नसीब होवे पुत्र होंदा जनाजा ही नहीं पढ़ीदा, उमर मारा नहीं, उमर लब्बे ते तान जनाजा होंदा है। बोल बोल नाराए ताकी। ये किसी आलिम मौलाना के जुमले नहीं, एक बादशाह दुनियादार के जुमले। और अब जिस पे जिंदगी छिड़कता था, कहा जाने जाने जान नूरे जहां जाने जान मन तुरा जान दादम ईमान ना दादम। मलका हमने तेरे साथ जान का सौदा किया है, ईमान का सौदा नहीं किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जहां भी ऐसा मौका मिले, कम अज कम यारी अपनी जगह पे, बिरादरी अपनी जगह पे, लेकिन कोई मैला बोले तो हाथ खड़ा करके इतना कह सकते हो कि जाने जा मन तुरा जान दादम ईमान न दादम। इसलिए लफ्ज में भी भार होता है, रूखा नाम ले लिया जाए फूल नहीं खार होता है। मेरे इमाम ज़ैनुल-आबिदीन ने हाथ उठाया, गर्दन पे रखा, जिसने खफीफ तरीके से, अब मुझे कोई लफ्ज नहीं मिला, मैंने ये चुन लिया, खफीफ तरीके से जनाब अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया, रूखे अंदाज में इमाम ज़ैनुल-आबिदीन ने यहाँ गर्दन पे हाथ रख के, अब जरा तवज्जो से सुनना, आपने पूछा क्या तू इस्लाम की पहली जमात से है? क्या तू इस्लाम की पहली जमात से है? इसका मतलब वो पढ़ा लिखा था, अनपढ़ न था। सामने जो था उसने कहा ला नहीं। आपने फरमाया क्या तू इस्लाम की दूसरी जमात से है? उसने कहा ला नहीं। आपने गर्दन को झटक के फरमाया उखरुज, निकल यहां से, फिर पलट के कभी ना आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। जा पलट के कभी मत आना। वो रुका, अब निचोड़ आ गया मेरी तकरीर का बिल्कुल। उसने कहा कि रुका, रुक के कहा मेरे इमाम मुझे ये बताएं, पहली जमात से तो मैंने इनकार किया कि इस्लाम की मैं पहली जमात से नहीं हूं, दूसरी से भी मैंने इनकार किया मैं नहीं हूं। आपने यूं क्यों नहीं कहा कि तू तीसरी जमात में से है? आपने पूरे जोश से फरमाया बदबख्त, चौथी जमात इस्लाम में है नहीं। इस्लाम मुनहसिर है 3 जमातों में,
اور تو نے 2 سے خود انکار کیا، تیسری سے میں نے باہر کیا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا جو تیسری جماعت کی رب نے نشانی بتائی اس میں تیری شکل نظر نہیں آئی۔ جو میرے رب نے تیسری جماعت کی نشانی بتائی اس میں تیری شکل نظر نہیں آئی۔ اب کھول کے میں بھی بول دوں، پہلی جماعت کون سی ہے؟ 28واں سپارہ سورہ حشر، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پہلی جماعت وہ جو مکے سے لٹے پٹے کٹے پھٹے، جائیدادیں پلازے دکانیں اولاد آل مال سب کچھ چھوڑ کے گلے لگایا ذوالجلال یا آمنہ کا لال، سب کچھ کو تاج کے سب کچھ کو تیلی لگا کے اور پیارے مصطفیٰ سے نبھا کے آ گئے لٹے پٹے مدینے۔ یہ پہلی جماعت تھی۔ دوسری جماعت والذین تبوؤا الدار والایمان، جو تھے مدینے والے جنہیں کہتے ہیں انصار، جنہوں نے کیا آنے والوں سے اتنا پیار، 2 کمرے کا گھر ایک مکے والوں کو دیا، ایک خود رکھ لیا، 2 کنال زمین تھی، ایک آنے والوں کے حوالے ایک اپنے حوالے۔ یہاں تک بھی ہوا کہ ایک اگر مکے سے بھائی آیا تھا، بیوی بچے مکے رہ گئے، 2 بیویاں تھی مدینے والے مسلمان کی، اس نے کہا میرا بھائی تیری روٹی کون پکاتا ہوگا؟ اگر تجھے برا نہ لگے میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت بیٹھے پھر تو اس سے نکاح کر لے۔ یہاں تک قربانی دینے والی دوسری جماعت۔ اب میرے امام زین العابدین لجپال کریم نے آپ نے فرمایا 2 جماعتوں میں سے تو نے خود کہا تو نہیں، اور تو واقعی نہیں ہے، نہ تو مہاجرین میں سے نہ تو انصار سے۔ اب تیسری جماعت آپ بھی سن لیں، موتی ہے چن لیں۔ فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، جو ان دونوں جماعتوں کے بعد آئے ان کی نشانی کیا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ تیسری جماعت ہے صفت کرنے والی، ثنا کرنے والی، اور جتنے پیارے گزرے ان کے لیے دعا کرنے والی۔ نہ نماز ان کی نشانی بتائی، نہ روزہ بتایا، نہ حج بتایا، نہ جہاد بتایا، ایک اکلا سنگل نشانی بتائی کہ تیسری جماعت جو قیامت تک رہے گی وہ پچھلوں کے لیے دعا گو رہے گی، ثنا گو رہے گی، ان کی تعریف کرے گی، کسی پہ انگلی نہیں اٹھائے گی، اور یہ دعا کرے گی وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا۔ بے ادبی تو دور کی بات ہے، ان کے آئینہ دل میں جانے والوں کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے برا خیال بھی نہیں آئے گا۔ برا خیال تو بڑی بات، آئینہ دل میں بال بھی نہیں آئے گا، جانے والوں کے لیے کوئی چھوٹا سا سوال بھی نہیں آئے گا۔ جتنے ہوں گے صاحب ایمان وہ ہوں گے ان پہ قربان۔ سنو میری جان، ہم صدیق اکبر کو مانتے ہیں، صفت و ثنا کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کے خاندان کی بھی صفت و ثنا کرتے ہیں، اور یاد رکھو میرا آج پھر وہی جملہ ہے کہ کچھ لوگ صدیق کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، کچھ خاتون جنت پاک کے مقام کو تولنے پہ آتے ہیں اور اپنی کتابیں کھول کھول
کے بتاتے ہیں مجھے پتہ نہیں کس کے کیا کھاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، پیغام یہ ہے ہر مسلمان کے نام کہ آج بھی خاتون جنت کے بارے میں وہی کچھ بولو جو کل محشر میں رسول اللہ بھی موجود، صحابہ بھی موجود، آل بھی موجود، جو نبی کے سامنے کل بول سکو وہ آج بھی بولو۔ اور اگر آج نہیں آج بول رہے ہو اور کل پہ نظر ڈالو گے، اپنا آپ کیسے سنبھالو گے؟ کوئی لغت ساتھ نہیں دے گی، کوئی کتاب ساتھ نہیں دے گی، اس وقت یہ زبان کا کہا سامنے آئے گا۔ اس لیے ہمارا تو یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، محمد پاک دے یار واہ واہ، علی و فاطمہ شبیر و شبر، رسول اللہ دے انوار واہ واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم ہیں واہ واہ والے، ہم ہیں صفت و ثنا والے، ہم ہیں اس لیے حیا والے۔ اور یہ 3 آیتیں کٹھے ہیں، یہ دور الگ الگ نہیں جو میں نے پڑھی ہیں، میں نے سمیٹ دیا ہے۔ میرے امام زین العابدین نے اس کو کہا نکل یہاں سے، پلٹ کے کبھی نہ آنا، کیونکہ تیسری جماعت جو برحق ہوگی، سچ پہ ہوگی، نجات پائے گی اور قیامت تک جائے گی، ان کے ہونٹوں سے لے کر دل تک جانے والوں کی تعریف ہی تعریف ہوگی، صفت ہی صفت ہوگی، ثنا ہی ثنا ہوگی۔ کوئی اپنا علم شلم نہ دکھائے۔ میرا بلے شاہ کہتا ہے علم و بس کریو اے یار، علم اے صوفیاں دے پھر اتے ڈنڈ کے، علم و بس کریو اے یار، اکو الف تینو درکار۔ اوہ بہتا علم عزازیل نے پڑھیا، جھگا جا اسے دا سڑیا، آخر توک لعنت دا پڑھیا، تے آخر بیٹھا بازی ہار، اکو الف تینو درکار۔ اوہ اس علم تو بس کریو اے۔ دوجی جگہ تے حضرت فرماندے نے ملا مینو مار دائی، فقیران دے پھر تروپے نے ملا مینو مار دائی، ملا مینو مار دائی۔ کیوں شاہ جی؟ آدھے نے ملا مینو سبق پڑھایا، الفوں اگے کچھ نہ آیا۔ الفوں اگے دا مطلب تعریف تو اگے، ثنا تو اگے، یہ سارے ہی ثناتے آ جان، اللہ جان دے، یہ سارے ہی شیعہ سنی وہابی سارے ہی صفت و ثنائی بیان کرنی شروع کر دیں، چھڑ دیں تنقیداں تے، چھڑ دیں تماشے، پیاری پیار۔ ملا مینو مار دائی، ملا مینو سبق پڑھایا، الفوں اگے کچھ نہ آیا، اے بے پکار دائی، ملا مینو اے ملا مینو۔ خواجہ غلام فرید دی تڑپ انہیں آکھا میری بھی گل کی تھی جا، ملا مارن سخت ستامن، ستاندن کے نہیں لڑ دے پایا آپس اچھ، فسادی فساد فی سبیل اللہ۔ ملا مارن سخت ستامن، گجھڑے راز دا بھید نہ پاون، ہائے ہائے گجھڑے راز دا بھید نہ پاون، بے وس شودے ہن مجبور۔ اس لیے لڑائی نہیں، اگر ادھر والے صدیق کو کرے واہ واہ،
ادھر سے بھی آواز اٹھے واہ واہ شیطان کی نسل ہو جائے تباہ، ہر طرف سے واہ واہ۔ آج محمد اکرم بھیروی صاحب نے کس کا سہارا لیا؟ سہارا دونوں گھروں کا لیا ہے۔ ویسے تے ایک گھر دا ایک فرد بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن میرے اس بھیروی فرد نے، اس خوبصورت مرد نے ادھر صحابہ کی چھتری بھی لے لی، ادھر اہل بیت کا شامیانہ بھی لے لیا، لگتا ہے سارا زمانہ ہی لے لیا۔ اور جانے والوں کو ہر کوئی ثواب پہنچاتا ہے، پر طریقہ کسی کسی کو آتا ہے۔ اس لیے ادھر سے بھی چھتری رحمت کی، ادھر سے شامیانہ رحمت کا، دونوں کو ملایا ہے اور بیچ میں رحمت کا موتی آیا ہے۔ ہم نے اس بھائی کے بچوں کے نام لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قبلہ اسی طرح تشریف رکھیں۔ آل نبی اور نہایت ہی حسین ہستی صاحب الفت و محبت قبلہ حضرت علامہ پیر سید خادم حسین شاہ صاحب بخاری خطبہ صدارت ارشاد فرمائے۔ چڑھیں دیو میک